وہ عظیم دن یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ آنے والی ہے، لہٰذا ہم سب کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جہاں پر جو جس طرح کر سکیں، گھروں میں، مسجدوں میں، گلیوں میں، کچھ نہیں تو کلمہ شریف ہی پڑھیں، درود شریف، قرآن پاک کی تلاوت کر کے اپنے اس محسن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، اس لیے کہ وہ اتنا بڑا محسن صدیق اکبر، جن کے احسان کا تذکرہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا۔ ہاں، حضور فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں مجھ پر جس کسی کا احسان تھا۔ معمولی بات ہے یہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، سنیں توجہ سے اور مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں۔ کیا ملے گا مسلک اعلی حضرت پر قائم ہونے سے؟ ایک سید زادی کی بات مجھے یاد آئی، وہ فرماتے ہیں کہ اپنے دل کا حکمراں سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا لو، یعنی دل کی جو حکومت ہے اپنے دل میں اعلی حضرت کو بسا لو مکمل طور پر۔ اعلی حضرت جہاں چلیں وہیں چلو، اعلی حضرت جہاں چپ ہے وہاں چپ ہو جاؤ، اعلی حضرت جیسا فرمائیں ویسا ہی عمل کرو۔ ہوگا کیا؟ تو جس عالم صاحب سے فرمایا سید زادے نے، حضرت اعلی حضرت کو ہم اپنے دل کا حکمراں بنا لیں تو ہوگا کیا؟ سبحان اللہ، وہ بات فرماتے ہیں، وہ سید زادے فرماتے ہیں، جس دل کے دروازے پر امام احمد رضا دربان بن کر بیٹھ جائیں گے، اس دل میں نہ بغض صحابہ جانے دیں گے اور نہ بغض اہل بیت جانے دیں گے۔ یعنی اعلی حضرت کی محبت گویا یہ حب صحابہ کی دلیل ہے، حب اہل بیت کی دلیل ہے۔ تو مسلک اعلی حضرت پر قائم رہنا گویا جو مسلک اعلی حضرت پر سختی سے قائم ہے، ہم اللہ کے فضل سے گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، عمل میں کم ہوگا لیکن عقیدہ اس کا خراب نہیں ہوگا، وہ کبھی صحابہ کی بارگاہ کا بے ادب نہیں ہوگا، اہل بیت کی بارگاہ کا بے ادب نہیں ہوگا، اور جو اعلی حضرت کے مسلک سے ذرہ برابر ہٹے گا وہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی گمراہی کے دلدل میں ضرور پھنس جائے گا، اس لیے کہ مسلک اعلی حضرت معیار حقانیت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سچی تصویر اس دور میں اگر کہیں نظر آتی ہے تو وہ مسلک اعلی حضرت کی روشنی میں نظر آتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، حضور فرماتے ہیں مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے سب کا بدلہ ادا کر دیا، لیکن ایک شخصیت ہے ابو بکر۔ بولو 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 سبحان اللہ۔ ہاں، آپ لوگ کم نہیں ہیں ماشاءاللہ، بہت ہیں، اگر بولیں گے زندہ دلی سے تو مسجد گونجے گی، مسجد بھی تو بڑی نہیں ہے نا، حالانکہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے بولتے رہیں، نامہ اعمال میں اضافہ کرتے رہیں۔ مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے سب کا بدلہ ادا کر دیا، چکا دیا۔ ہاں، ایک ابو بکر کی ذات ہے کہ جن کے وہ احسان ہیں کہ اللہ ان کے احسان کا بدلہ قیامت ہی میں عطا فرمائے۔ اب کیسے احسان ہوں گے کون سمجھے؟ بیان کرنے والی زبان نبوت، ارشاد فرمانے والے حضور، اور ایسے احسان خدا کی قسم اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹا دیا جائے اسلام کی عمارت سے تو اسلام کی بنیاد ہی کمزور ہو جائے گی۔ اسلام کی عمارت بات اس لیے کہ صدیق اکبر وہ پہلے صحابی ہیں جو حضور کی تصدیق فرمانے والے۔ پچھلے ہفتے آپ نے حضرت علامہ مولانا مفتی اکبر علی صاحب قبلہ کی زبان فیض ترجمان سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سماعت فرمائی، لیکن کوشش ہوگی انشاءاللہ ہم کچھ نیا سنیں گے۔ میں نے جو آیت پڑھی، اللہ پاک فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اور وہ جو حق لے کر تشریف لائے، جاء بالصدق جو صدق سچ حق کے ساتھ آئے، وصدق بہ اور جس نے اس حق کی تصدیق کی، قبول کیا، مانا اولئک ھم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں، یہی لوگ متقی ہیں۔ یہ آیت تو رہی، سبحان اللہ۔ آج اہل سنت والجماعت کا جو 1450 سال سے متفقہ عقیدہ چلا رہا ہے کہ انبیاء و مرسلین علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام اور رسولان اعظام کے بعد ساری کائنات میں جو سب سے افضل ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات۔ بولو، ہمارا ہے نا الحمدللہ یہ عقیدہ؟
ہاں سب سے افضل انبیاء و مرسلین کے بعد، رسول ملائکہ کے بعد جو سب سے افضل ہیں. اور میں نے تو پڑھا اس امت نہیں بلکہ جتنی امتیں آئیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک جتنے انبیاء آئے اور جتنے نبیوں کی جتنی امتیں ہوئیں، ساری امتوں میں سب سے افضل انبیاء و مرسلین کے علاوہ اگر کوئی ذات ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے. ساری امتوں میں جب سے دنیا بنی. کتنی عظیم شان ہے، سبحان اللہ، کتنی عظیم ذات ہے ہمارے آقا صدیق اکبر کی، اور کتنا قربان ہونے کو جی چاہتا ہے. اللہ نے کتنا بڑا اسپیشل کرم فرمایا، سنی بنایا. ارے جہاد کرنا پڑا آپ لوگوں کو نکل کر، کسی سے لڑنے کی ضرورت ہوئی نہیں. گھر بیٹھے اللہ نے مذہب اسلام، اور وہ بھی سچا مذہب اسلام. سنی کے گھر میں ہمارے باپ دادا سنی، الحمدللہ سنی پیدا کیا اللہ نے اور سنی بنایا. اس پر یہ مزید کرم کے مسلک اعلی حضرت بھی دے دیا ہے نا، یعنی حقانیت کا راستہ، اہل حق کا راستہ عطا فرما دیا. کتنا بڑا کرم ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت، یہ جتنے 1450 سال میں حضور کے بعد سے لے کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین جتنے گزرے ہیں، سب کا یہی عقیدہ رہا کہ سارے صحابہ میں، خلفائے راشدین میں سب سے بڑا مرتبہ کسی کا ہے انبیاء و مرسلین کے بعد تو صدیق اکبر کا. یہ بالکل واضح ہے، اس لیے کوئی بہکانے کی کوشش کرے بالکل کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے نا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب بات آ گئی تو شعر سن لیں، دوسری پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ. چند شعر میری نظروں سے گزرے تھے، خصوصاً حضرت عالی جناب محترم المقام سید یوسف صاحب جو جماعت رضائے مصطفیٰ کے لیے بڑی عظیم خدمات انجام دیتے ہیں، ان کے حوالے سے چند شعر گزرے تھے، میں عرض کرنا چاہوں گا. سبحان اللہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنیں، بولے سبحان اللہ. صدیوں سے چلا آتا ہے جو یار نبی کا، توجہ، صدیوں سے چلا آتا ہے جو یار نبی کا، صدیق کا انکار ہے انکار نبی کا. صدیوں سے چلا آتا ہے جو یار نبی کا، اور صدیق کا انکار ہے انکار نبی کا. اور ملنا ہو کبھی ان سے تو آسان پتہ ہے، ملنا ہو کبھی ان سے بہت آسان پتہ ہے. صدیق کا دربار ہے دربار نبی کا، صدیق کا دربار ہے دربار نبی کا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، جہاں ہمارے آقا جلوہ فرمائے وہیں قدموں میں صدیق اکبر بھی حاضر ہیں. یہی سب سے بڑی دلیل ہے افضلیت کی کہ ابو بکر تم پوری زندگی میرے قدموں سے لگے رہے، گویا حضور نے چاہا اب قیامت تک بھی تمہیں میرے قدموں ہی میں آرام کرنے کا موقع ملے گا. صدیق کا دربار ہے دربار نبی کا، اور ممکن ہی نہیں ہووے مسلمان کا بچہ. دیکھو مسلمان کا بچہ کون ہے؟ سبحان اللہ. ممکن ہی نہیں ہووے مسلمان کا بچہ اور مولا علی پاک کا حبدار نہ ہووے. ہاں، ہم ہی اصلی مولا ہی ہیں. سبحان اللہ. مولا علی کی محبت ہم سے سیکھو، مولائے کائنات کا ادب ہم سے سیکھو، اور ہمارے اکابرین کی کتابیں اٹھا کر کے پڑھو کہ سرکار مولا علی کی کس طرح شان بیان فرمائی ہے ہمارے اکابرین خصوصاً اعلی حضرت نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے کہ مومن کا بچہ ہو ہی نہیں سکتا جو مولا علی سے محبت نہ رکھے. اس لیے کہ ایمان کے کامل ہونے کے لیے مولا علی کی محبت ضروری ہے. ممکن ہی نہیں ہووے مسلمان کا بچہ اور مولا علی پاک کا حبدار نہ ہووے. اور پھر یہ شعر، جھوٹا ہے دغا باز ہے وہ عاشق حیدر، جھوٹا ہے دغا باز ہے وہ عاشق حیدر، جو ذکر ابو بکر سے سرشار نہ ہووے. جھوٹا ہے
دغا باز ہے وہ عاشق حیدر جو ذکر ابو بکر سے سرشار نہ ہو۔ سرکار مولا کائنات کی اصل محبت کا نام ہے حب صدیق اکبر، اس لیے پہلے جگہ دو صدیق اکبر کو اور پھر مولا کائنات کی محبت خود بخود آ جائے گی، تمہیں لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ خود مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر آگے بڑھایا صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالیٰ، ہر قدم پر آگے بڑھایا۔ شجاعت کا معاملہ ہو، مصطفیٰ پر جانثاری کا معاملہ ہو، ہجرت کا معاملہ ہو، حضور کی تصدیق کا معاملہ ہو، ایمان لانے کا معاملہ ہو، یا پھر جنگ کا میدان ہو، ہر معاملے میں تمام صحابہ سے سب سے آگے جو ذات نظر آتی ہے وہ ذات صدیق اکبر کی ذات۔ مولا کائنات صحابہ، مولا کائنات نے خود فرمایا جانتے ہو سب سے بہادر کون ہے؟ یہ پوچھنے والا کون؟ خود سب سے بڑا بہادر سرکار مولا کائنات، جس کے بارے میں امام فرماتے ہیں سبحان اللہ، بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ تلواریں ذوالفقار جب اٹھتی تھی تو اچھے اچھے کافر بھاگتے نظر آتے تھے۔ نیند آ رہی ہے؟ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ ہاں، اس لیے ٹیک سے نیند آتی ہے، لیکن تشریف لاتے ہیں آپ لوگ، قیمتی وقت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس تھوڑی دیر، سید صاحب کا حکم تھا، حاضر آیا میں، اس لیے زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا انشاءاللہ۔ لنگر انتظام ہے نا، نیاز کا اہتمام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اصل لنگر تو یہ ہے، روحانی لنگر، یہ لنگر یہاں بھی اور وہاں بھی کام آئے گا، اس لیے کہ اگر عقیدہ درست ہے تو دنیا بھی آباد اور آخرت بھی آباد، اور عقیدہ گڑبڑ ہوا تو پھر لاکھوں نمازیں، لاکھوں حج سب منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ حضرت سید صاحب، میں نے کل ہی اعلیٰ حضرت کا ایک قول پڑھا فتاوی رضویہ شریف میں، فرماتے ہیں، اور میں نے اسٹیٹس بھی لگایا، وہی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، بڑا پیارا جملہ ہے، فسق عقیدے سے، فسق عقیدہ سے کہیں زیادہ برا ہے، فسق عمل سے کہیں زیادہ برا ہے فسق عقیدہ۔ کیا مطلب؟ عمل خراب ہوں گے تو اللہ کی مشیت، اللہ چاہے تو معاف فرما دے، لیکن عقیدہ خراب ہوا تو پھر کہیں معافی نہیں ملے گی۔ اور افضلیت صدیق اکبر بھی ایک عقیدہ ہے۔ کیا ہے؟ عقیدہ، اور ایسا عقیدہ اجماعی عقیدہ، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اجماعی اور قطعی عقیدہ، جس پر ایمان رکھنا ماننا ضروری ہے۔ ہاں اچھا، قرآن پاک سے دیکھیں، قرآن پاک میں بس ایک دلیل دوں افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ پاک نے فرمایا، اصل میں افضلیت کے جو معیار ہیں، افضل ہونا، بہتر ہونا، اچھا ہونا، اس کے جو معیار ہیں وہ سب سے پہلے تقوی۔ کیا ہے؟ تقوی، بزرگی، پرہیزگاری، ہے نا۔ حضور قائد ملت دامت برکاتہم قصیہ کل تشریف لائے، ماشاءاللہ، آنکھیں ٹھنڈی ہیں، ابھی تک وہ سیراب ہیں، وہ منظر نہیں ہٹ رہا ہے نگاہوں سے، ہے نا۔ تو اگر وہ حضرت کسی کو، میں مثال دے رہا ہوں، کسی کو فرما دیں فلاں بڑا متقی ہے، تو اس کے تقوی میں کوئی شک کرے گا کہ نہیں، اور بلکہ دلیل میں پیش کیا جائے گا کہ قائد ملت فلاں شخص کو متقی فرماتے ہیں۔ تاج الشریعہ نے جس کو کہہ دیا متقی، علامہ صاحب کسی کو کہہ دے فلاں بڑا نیک ہے، اعلیٰ حضرت نے جس کو کہا اور کہا ہے، اور آج بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے، نہیں کہا میرا امجد مجد کا پکا، یہ تقوی ہی تو ہے، تو آج دلیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو اعلیٰ حضرت نے ان کی شان بیان فرمائی، میرا امجد مجد کا پکا، اس سے بہت کچیاتے یہ ہیں۔ صدر الشریعہ کے بارے میں لکھا، اور لکھتے ہیں ملک العلماء آج جن کی شب وصال ہے، علامہ سید ظفر الدین بہاری علیہ الرحمت والرضوان، 19 شب وصال ہے، ان کے بارے میں فرماتے ہیں میرے ظفر کو اپنی ظفر دے، میرے ظفر کو اپنی ظفر دے، اس سے شکستیں کھاتے یہ ہیں۔ تو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے بڑوں کا قول۔ اب آئیے، جو سب سے بڑا، جو سب سے عظیم، جو سب کا خالق، جو سب کا مالک، جو سب کا رزاق، وہ کسے متقی فرما رہا ہے؟ قرآن میں معیار تقوی دے کے معیار افضلیت ہے تقوی۔
اللہ پاک فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہتر، اکرمکم زیادہ عزت والا مرتبے والا کون ہے؟ عند اللہ اتقاکم، جو تم میں زیادہ پرہیزگار۔ اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ مرتبے والا کون ہے؟ جو زیادہ پرہیزگار متقی ہے۔ ٹھیک، اتقا کا لفظ کون سا لفظ آیا؟ اتقا، ٹھیک۔ اور اخیر کے پاروں کی ایک آیت ہے 30ویں پارے کی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہاں بھی اتقا کا لفظ، ابھی جو میں نے آیت پڑھی اور میں نے جو ابھی آیت پڑھی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس میں بھی اتقا کا لفظ، بالکل سیم ورڈ۔ اور مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں اتقا کے لفظ سے مراد صدیق اکبر کی ذات، گویا یوں کہہ لیا جائے کہ جو معیار افضلیت ہے یعنی تقوی، پرہیزگاری، وہ زبان قرآن سے اگر کسی شخصیت پر صادق آتی ہے تو صدیق اکبر کی ذات پر صادق آتی ہے۔ کیسے نہ مانے ہم صدیق اکبر کو افضل؟ قرآن جسے افضل کہہ رہا ہے۔ اور حدیث پاک، چلو ایک ہو گیا سب سے اہم قرآن، اور بھی بہت آیات ہیں صدیق اکبر کی شان میں نے جو خود پڑھی آیت خطبے کے بعد، اس میں بھی صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تصدیق کرنا، مال خرچ کرنا، مصطفیٰ پر جانثاری ہے نا، نیکیوں میں سبقت، اس طرح اوصاف قرآن میں اللہ نے صدیق اکبر کے بیان فرمائے۔ اچھا حدیث پاک دیکھو، افضلیت کا معیار، سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں، حدیث پاک میں دے کر کے گزروں اور پھر میں ٹاپک پہ آؤں۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور چل رہے تھے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی مشہور حدیث ہے، اور فرماتے ہیں میرا قدم کبھی کبھی صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاتا تھا۔ حضور نے فرمایا ابو درداء کیا تم نہیں دیکھ رہے کس کے آگے تمہارا قدم بڑھ رہا ہے؟ ارے ابو بکر تو وہ ہیں کہ جن سے افضل شخص پر آج تک نہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا، یعنی سورج نے ابو بکر سے بہتر شخص دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتا کیسے؟ کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ صدیق اکبر کی ذات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ احادیث مبارکہ بھی ہمیں بتاتی ہیں، قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے کہ سارے صحابہ میں افضلیت کا جو معیار ہے وہ صدیق اکبر کی ذات پر پورا اترتا ہے، سب سے افضل۔ یوں تو سارے صحابہ افضل، عظمت والے، مرتبے والے، لیکن جب سارے صحابہ میں سب سے ممتاز اور سردار کی حیثیت سے کسی کا نام لیا جائے گا تو صدیق اکبر کا نام لیا جائے گا، لیا جائے گا۔ ہاں میں عرض کر رہا تھا، سبحان اللہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اچھا، سرکار مخدوم سمنا علیہ الرحمت والرضوان کی ایک کتاب ہے دلیل الیقین من کلمات العارفین۔ کس کی کتاب ہے؟ سرکار مخدوم سمنا، مخدوم اشرف جہانگیری سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے، کچو شریف، بڑے بزرگ ہیں اور ان کی بزرگی میں کون شک کر سکتا ہے؟ جو شک کرے وہ گمراہ۔ بڑے بزرگ فرماتے ہیں ہمارے پاس جن علماء نے اور بیٹھنے والوں نے دیکھا، وہ بیان کرتا ہے کہ جب حضرت کے پاس کوئی مرید ہونے کے لیے آتا تھا، مرید ہونے کے لیے آتا تھا سرکار مخدوم سمنا کی بارگاہ میں، تو حضرت فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ ارے پیر تو بس ایک ہی تھے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرماتے مرید تو بس ایک ہی تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ مخدوم سمنا فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ بڑے بڑے اولیاء کرام رطب اللسان رہے اور تعریفیں کرتے رہے صدیق اکبر کی، خود صحابہ نے تعریف، مولا کائنات کا فتویٰ نہیں پڑھا آپ نے؟ فرماتے ہیں جو مجھے ابو بکر پر فضیلت دے میں اس پر مفتری کی حد جاری کروں گا۔ اگر جو گمراہ کرتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں کہ نہیں افضلیت ظاہری اور افضلیت باطنی اور یہ اور وہ طرح طرح کے راستے نکالتے ہیں، ہے نا، یہ افضل اور وہ افضل نہیں، صدیق اکبر پہلے خلیفہ نہیں۔ ایک اور ضروری بات ذہن میں رکھیں، صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں اس لیے افضل نہیں ہے، بلکہ افضل ہیں اس لیے پہلے خلیفہ ہیں۔ جب پہلے خلیفہ نہیں تھے تب بھی افضل تھے، اور پہلے خلیفہ ہیں تب بھی افضل ہیں، اور آج بھی سب سے افضل صدیق اکبر ہیں۔ ہاں خلافت کی ترتیب افضلیت پر ہاں ہے، افضلیت پر خلافت کی ترتیب ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ پہلے خلیفہ بنے تب افضل، نہیں،
پہلے خلیفہ سے پہلے صحابہ بیان کرتے ہیں حضور کے زمانے میں ہم جب صحابہ کرام کو شمار کرتے تھے افضل ہونے کے اعتبار سے تو سب سے پہلے صدیق اکبر کا نام لیتے تھے، پھر فاروق اعظم کا تذکرہ ہوتا تھا، پھر عثمان غنی کو یاد کیا جاتا تھا، پھر مولا کائنات کی یاد آتی تھی۔ یہ صدیق اکبر کی افضلیت، سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کر رہا تھا، حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ما فاق ابو بکر، ابو بکر کی فضیلت، اچھا فضیلت اور افضلیت دو باتیں ہیں، ایک ہے فضیلت ایک ہے افضلیت۔ فضیلت تو عمر فاروق اعظم کو بھی حاصل ہے، فضیلت عثمان غنی، فضیلت سارے صحابہ کو، لیکن افضلیت صرف صدیق اکبر کو۔ فضیلت سارے صحابہ کو ہے، سرکار مولا کائنات کی فضیلتیں تو ائمہ کرام فرماتے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جتنی حدیثیں سرکار مولا کائنات کی شان میں فضیلتوں میں وارد ہوئی کسی صحابی کی شان میں نازل نہیں، وارد نہیں ہوئی، حضور نے نہیں فرمایا، لیکن اس کے باوجود فضیلتیں الگ ہیں اور افضلیت کا ہونا الگ ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی جو فضیلت ہے، افضلیت ہے نا، وہ نماز کی کثرت اور روزے کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ نیا ہے۔ کس وجہ سے؟ نہ نماز کی کثرت کی وجہ سے اور نہ روزوں کی کثرت کی وجہ سے، بلکہ وَلَكِن بِسِرٍ ذُكِّرَ فِي قَلْبِهِ، ایک ایسا راز جو اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا، اس وجہ سے۔ اچھا کون سا راز ہے؟ کون سا راز ہے؟ کتاب کا نام سبع سنابل شریف اور مصنف علامہ میر سید عبد الواحد دلگرامی علیہ الرحمت والرضوان۔ حوالہ بھی ایسا کہ جن کو پکڑ کر لوگ حوالے والے بن جاتے ہیں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دل میں کچھ راز ایسے ڈالے تھے جس سے صدیق اکبر کو تمام صحابہ پر فضیلت حاصل ہے، روزوں کی بنیاد پر اور نماز کی بنیاد پر نہیں۔ اور وہ کون سے راز ہیں؟ سبحان اللہ۔ پہلا راز سنیں، جتنے راز گنائے ہیں علماء نے اس میں سے چند۔ پہلا یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا میں پہلے مثال دوں، یہ سید صاحب تشریف فرما ہے، آپ لوگ بھی ہیں، اب میں ان سے کہوں سید صاحب یاد ہے وہ سفر؟ صرف یہ تھے سفر میں اور میں تھا، میں مثال دے رہا ہوں، تو آپ لوگ تجسس کریں گے نا کون سا سفر؟ میں اتنا کہوں گا سید صاحب یاد ہے وہ سفر، تو سید صاحب کہیں گے ہاں ہاں مجھے یہ بھی یاد ہے کہ آپ نے اس سفر میں مجھے یہ بھی کہا تھا، لیکن آپ لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہوگی۔ اب میں آپ سے پوچھوں، جب عالم ارواح میں آپ لوگ، مطلب ہم جب دنیا میں نہیں آئے تھے، پیدا ہونے سے پہلے اللہ پاک نے ہم سے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے کہا تھا بلا۔ کیا کہا تھا؟ بلا، کیوں نہیں؟ یعنی یقیناً تو ہمارا رب ہے، بے شک تو ہمارا پیدا فرمانے والا۔ سب نے اقرار کیا، کہاں پر؟ عالم ارواح میں، دنیا میں نہیں، عالم ساری روحیں موجود تھیں، سب نے اقرار کیا۔ صحابہ بیٹھے ہیں، حضور تشریف فرما ہے، صدیق اکبر حاضر ہیں، حضور نے فرمایا ابو بکر اتذکروا یا ابا بکر اتذکروا یوم یومن، اے ابو بکر وہ والا دن یاد ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دنیا کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، اور نہ دنیا کے بعد جو میدان محشر، نہیں، دنیا میں آنے سے پہلے کا معاملہ۔ سارے صحابہ بیٹھے ہیں، کوئی نہیں سمجھ رہا ہے بات کیا ہو رہی ہے۔ اس دن والا دن ابو بکر یاد ہے تو صدیق اکبر سمجھ بھی گئے، مسکرائے، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام یاد ہے، اور یاد ہے اول من قال بلا وہو انت، یا رسول اللہ یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ تمام روحوں میں اگر رب کے فرمان پر سب سے پہلے کسی کی روح نے بلا کہا تھا تو وہ آپ ہی کی روح تھی۔
سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ ہے صدیق اکبر کی ذات. جہاں تک صحابہ کی رسائی نہ ہوئی وہاں صدیق اکبر کی رسائی. وہیں بیٹھے سارے صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ کون سے دن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. کیا یاد ہے کون سا دن بھائی؟ سفر کا، حضر کا، جلوت خلوت، جنگ کا میدان، بدر، احد، حنین. لیکن صدیق اکبر سمجھ گئے، اشارے میں جواب دیا یا رسول اللہ یاد ہے. اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے آپ ہی کی روح مبارک نے بلا کہا تھا، اور حضور کے بعد بلا کہنے والی ذات صدیق اکبر کی ذات. ہر موقع پر تصدیق. حضور فرماتے ہیں کہ جب سارا مکہ میرے خلاف تھا، سب مجھے جھٹلا رہے تھے، تو ایک شخصیت تھی جس نے بغیر دلیل کے میری بات مانی تھی، مجھ پر ایمان لائے تھے، اور وہ ہے صدیق اکبر کی ذات. سارے لوگ دلیلیں تلاش کرتے تھے. آپ نے سنا ہوگا پچھلی بار مفتی اکبر صاحب سے، تصدیق کرنے میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا. شب معراج آئے تو اچھا ایک نقطہ دیتا ہوا چلو، سبحان اللہ، بات آ گئی. یہ بھی نیا ہی لگے گا انشاءاللہ. حضور آئے، ابو جہل ہیں کمپنی، پوری کمپنی ایسا کہا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے یہ خبیث، سارے کے سارے پوری کمپنی پہنچی، کہا ایسا کہہ رہے ہیں. تو پتا ہے ایک نقطہ سید صاحب، سبحان اللہ، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اسی وقت تصدیق نہیں کی. پتا ہے کیا جملہ کہا؟ اس سے دوبارہ کہلوایا. دوبارہ کیا واقعی میرے آقا نے ایسا کہا ہے؟ یعنی جو اگر بول نہیں رہے ہیں، جن کے دل میں چور ہے، صدیق اکبر نے ان سے بھی بلوا لیا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. جتنے لوگ، اور حضور صدیق اکبر سمجھنا چاہ رہے تھے کہ کون کون ہے جو میرے آقا پر یقین اور ایمان رکھتا ہے. پھر دوبارہ کہا ہاں ایسا ہی کہا ہے. تب صدیق اکبر نے تصدیق کی. اور جو جملے کہے تھے نا آگے، خدا کی قسم قربان، فرمایا تھا ارے بدبختو، تم لوگ ایک معراج کی بات کر رہے ہو، تم صرف ایک معراج 3 قسموں میں بٹی ہے نا. 3 سفر ہیں معراج کے. پہلا مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور دوسرا مسجد اقصی سے آسمانوں سے لے کر سدرۃ المنتہا، دوسرا آسمان دنیا تک بعض لوگ کہتے ہیں، اور آسمان دنیا سے، اور تیسرا سفر سدرۃ المنتہا سے لامکان. انہوں نے جو جھٹلایا تھا، اسی سفر کو جھٹلایا تھا، دنیا کے سفر کو، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. سمجھ رہے ہیں؟ ایک پہر میں کوئی آ جائے کوئی چلا جائے، ہو ہی نہیں سکتا. اس کو جھٹلایا تھا، اوپر کے سفر کو نہیں جھٹلایا تھا. لیکن اور بتایا کس نے تھا؟ پھر میں نے وہ حدیث پڑھی نا، وَلَكِن بِسِرٍ وُكِّرَ فِي قَلْبِهِ. ابو بکر کی افضلیت ایسے ہے، نہ نمازوں سے ہے، نہ روزوں کی بنیاد پر ہے، بلکہ اللہ کی جانب سے ان کے دل میں کچھ راز ایسے ڈال دیے گئے ہیں جنہیں ان کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں. دیکھو ایک راز یہ بھی فرمایا تھا، بے شک میرے آقا نے سچ کہا، اور تو ایک معراج کی بات کرتا ہے. اگر حضور روزانہ اس طرح کی معراج کرے، روزانہ حضور اگر آسمان و زمین کے غیب کی خبریں دیتے رہیں، تب بھی ابو بکر ان کی بات پر تصدیق کرتا چلا جائے گا. اس لیے کہ زمین و آسمان تو پھٹ سکتے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے جو کہہ دیا ذرہ برابر جھوٹ کا گنجائش ہو ہی نہیں سکتی، تصور ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ امام فرماتے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سر. ایک راز تو یہ تھا، سبحان اللہ. اچھا ایک اور راز، سبحان اللہ، ایک اور راز. اچھا میں شروع میں عرض کر رہا تھا مولا کائنات، وہ روایت ادھوری رہ گئی تھی. مولا کائنات نے فرمایا، صحابہ موجود، اور فرمایا کہ ہم میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ کون ہے؟ تو مشہور تو ہمارے آقا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن خود آپ پوچھ رہے ہیں ہم میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟
صحابہ نے عرض کیا حضور آپ ہی سب سے زیادہ بہادر ہیں، آپ سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ مرحب جیسے دھول چٹانے والی ذات آپ ہی کی تو ہے۔ عمرو ابن عبد ود جو 1000 پہلوانوں کے برابر ہو، اس کو خاک و خون میں آپ ہی نے تو تڑپایا، آپ ہی تو ہیں۔ فرماتے ہیں میں نہیں ہوں، مولا کائنات فرمانا میں نہیں ہوں، اگر تمہیں سب سے بہادر دیکھنا ہے تو جنگ احد کا میدان، جنگ احد کا میدان حضور تشریف فرما ہے، سارے صحابہ موجود ہیں، اور بات آئی تھی عریش بنانے کی۔ عریش کہتے ہیں ایک جھوپڑی نما خیمے کو کہ جو بنا دیا جائے اور اس میں حضور آرام سے رہیں، کوئی کافر ستا نہ سکے، حملہ نہ کر سکے، حضور پر کوئی آنچ نہ آئے۔ صحابہ نے سوچا عریش تیار کیا جائے، عریش تیار کیا گیا۔ اب عریش تیار کرنے کے بعد معاملہ آیا کہ اس کی نگرانی کون کرے گا، حضور کی حفاظت کون کرے گا؟ مولا کائنات فرماتے ہیں سارے صحابہ ابھی سوچ رہے تھے کہ کون آگے بڑھے، اتنی دیر میں سب سے پہلے اگر کوئی ذات آگے بڑھی تھی تو صدیق اکبر کی ذات تھی۔ فرماتے ہیں اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کر کفار کے نرغے میں حضور کی حفاظت اگر کسی نے کی تھی تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہی تھے۔ وہ شان ہے ہمارے آقا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اسلام پر احسان ہے ہر طرح سے، آپ دیکھ لیں، شروع دور، بعد والا دور، مال کا معاملہ، ہجرت۔ اچھا ایک اور، سبحان اللہ، آخری بات اور گفتگو ختم کروں۔ توجہ ہے کہ نیند آ رہی؟ تو بولتا رہوں کہ ختم کر دوں؟ سبحان اللہ، آگے آئے، سبحان اللہ۔ ہاں شمیم بھائی ماشاءاللہ یہ بھی بڑے ذمہ دار جماعت رضا مصطفیٰ کے زیر اہتمام بڑی خدمات انجام دیتے ہیں، اللہ سلامت رکھے ہمارے نوجوانوں کو، ایسے ہی دین کا جذبہ، مسلک اعلی حضرت کی خدمات کا جذبہ عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت نہ روزوں کی بنیاد پر ہے، نہ نمازوں کی کثرت کی بنیاد پر ہے، بلکہ کچھ راز ہیں جو اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیے۔ ان میں سے میں نے ابھی ایک عرض کیا، پھر سنیں۔ ہجرت کی رات، ہجرت کی رات صحابہ بیٹھے، حضور نے فرمایا مجھے ہجرت کا حکم ہوگا، اللہ کی مرضی کے بغیر تو ہجرت نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ صحابہ کہہ چکے تھے کئی بار، لیکن حضور اللہ کے حکم کے منتظر ہیں کہ اللہ حکم فرمائے تو میں چھوڑوں مکہ۔ حکم نہیں آیا تھا، لیکن یہ تھا کہ حکم آئے گا، آئے گا حکم۔ صحابہ سے فرمایا حضور نے کہ ایک رات مجھے ہجرت کا حکم ملے گا، ایک وقت ہوگا میں ہجرت کروں گا مدینے کی طرف، مکہ المکرمہ چھوڑنا ہوگا۔ تمام صحابہ بیٹھے، سب نے سنا، لیکن وقت حضور نے نہیں بتایا، کون سا سال، کون سا دن، کتنے دنوں بعد وہ تاریخ، کسی کو کچھ نہیں بتایا، سب چلے گئے۔ سارے صحابہ اپنے اپنے گھروں پر، دن گزرتے رہے۔ وہ حدیث یاد رکھیں، کچھ راز اللہ نے صدیق اکبر کے دل میں ڈال دیے ہیں جن کو ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سارے صحابہ چلے گئے، سب اپنے دن گزر رہے ہیں، اور ذہن سے بھی نکل گیا، کیونکہ ایک آدھ معاملات تھوڑی تھے، بہت سارے معاملات تھے، ہے نا، غزوات میں جانا، ہے نا، حدیثوں کی اشاعت، ہے نا، اور وحی کا نزول، حضور کے حکم کی طاعت فرما برداری، سارے معاملات تھے۔ تو سب نے سوچا کہ جس دن ہجرت ہوگی پتہ چل جائے گا خود بخود، لیکن واہ رے عشق صدیق اکبر، واہ رے صدیق اکبر کی حضور پر جانثاری کا معاملہ، سبحان اللہ۔ سارے صحابہ چلے گئے، بات آئی گئی، ہو گئی ختم، ہجرت کی رات آئی۔ حضور اپنے کاشانے میں، اپنے کاشانے میں، صدیق اکبر کے یہاں نہیں، اپنے کاشانے میں ہے، اپنے مبارک گھر میں ہے حضور۔ جبریل امین حاضر ہوئے، یا رسول اللہ علیہ السلام، حضور ہجرت کرنا ہے، مدینے چلنا ہے، رخت سفر تیار کریں، اللہ کا حکم ہے۔ حکم آیا، فوراً تیار، سفر کی تیاری کی، سامان کو باندھا گیا، اور کوئی نہیں۔ جبریل نے کس کو خبر دی؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اور حضور تیار ہو رہے ہیں. سبحان اللہ، قربان جائیں. اسی میں سب سنابل شریف میں ہے یہ. حضور تیار ہوئے اور سامان لے کر کے جب گھر سے باہر نکلے ہیں اور پردہ اٹھایا ہے تو صدیق اکبر کھڑے. کچھ راز ابو بکر کے دل میں اللہ نے ڈال دیے ہیں جنہیں صدیق اکبر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. پردہ اٹھایا، حضور حیران. ارے ابو بکر تم؟ تعجب ہوا. کیسے؟ جبریل نے تو صرف مجھے خبر دی، تمہیں تو خبر دی نہیں. تمہیں کس نے بتایا کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں؟ سبحان اللہ. ایک جملہ کہتا ہوں، عشق صدیق اکبر کا صدقہ ملا ہے اعلیٰ حضرت کو. ہر قدم پر اپنے آقا، اپنے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کے ناموس کی حفاظت کی ہے، ہر قدم پر. بلکہ اعلیٰ حضرت کی زندگی پڑھنے کے بعد ایسے ہی لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی پوری ناموس مصطفیٰ پر وقف فرما دی. پوری زندگی کچھ کام ہی نہیں ہے میرا، میں صرف دین کی خدمت اور اپنے آقا کے ناموس کی حفاظت. اور بالکل صدیق اکبر کا معاملہ یہی نظر آتا ہے. سبحان اللہ. سر ہے وہ سر جو تیری، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اور پھر عالم یہ تھا انہیں جانا انہیں مانا. صدیق اکبر کی شان تھی یہی تھی بالکل. اور اعلیٰ حضرت کے اپنے زمانے میں صدیق اکبر کا صدقہ ملا. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ شان. فرمایا ابو بکر کس نے تمہیں بتایا کہ میں جانے والا ہوں مکہ، جا چھوڑ رہا ہوں مدینہ جانا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو صدیق اکبر عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام، حضور کسی نے مجھے بتایا نہیں، کسی نے خبر نہیں دی، لیکن جس روز سے آپ نے کہا تھا، سارے صحابہ تھے چلے گئے تھے گھر اپنے اپنے کہ جس دن بات آئے گی شہرت ہوگی ہم حضور کے قدموں میں حاضر. لیکن وہ ابو بکر صدیق تھے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، جس روز سے آپ نے فرمایا تھا کہ ایک دن ہجرت کرنا ہوگی، اللہ کا حکم آئے گا، ایک رات میں گھر چھوڑوں گا، مکہ چھوڑوں گا، اسی دن سے ابو بکر نے سونا چھوڑ دیا. جب رات ہوتی ہے آپ کے کاشانہ اقدس کے باہر کھڑا ہوتا ہوں اور اسی خیال کے ساتھ کہ یا رسول اللہ نہ جانے کون سی رات ہو میرے آقا مکہ چھوڑیں، اور جب مکہ چھوڑیں تو ابو بکر اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہو تاکہ حضور کے ساتھ ہجرت کا موقع مل جائے. یہ راز تھے، گویا کہ یوں کہہ لیا جائے کہ اللہ پاک نے آپ کے دل میں ڈالا. اس لیے کہ کہا جاتا ہے نا، علماء فرماتے ہیں بہار شریعت میں ہے کہ نیکی کو اللہ کی جانب سے گمان کرے. بہت سارے لوگ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا، ارے اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو کچھ کرتا؟ میں نے اس کا کام بنوا دیا، میں نہ پیسے دیتا تو تیری بیٹی کی شادی نہ ہوتی، میں اگر نہیں بولتا تو یہ نہیں ہوتا. ارے کیا پڑھائی دکھا رہے ہو، یہاں کا چاہیے کہ وہاں کا چاہیے؟ سب یہیں ختم کر دیتے ہم بول کے، سب یہیں اپنا احسان جتانا، تعریفیں لوگوں کے منہ سے سننا، سب یہیں رہ جائے گا. یار کچھ وہاں کے لیے چھپا کر کے لے جاؤ کہ اللہ فرمائے بے شک میرا یہ بندہ ہے جس نے میری رضا کے لیے کام کیا تھا، اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. عمل کرنے کا ایسا جذبہ پیدا کرو. اس لیے فرمایا صدقہ دو یا کچھ بھی دو تو ایسے دو کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو تمہارے ہاتھ کو. اور ہم تو پورے محلے میں ڈنڈورا پیٹتے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے اس کا کام بنایا، میں نے اس کو یہ دیا. کیا اللہ اگر دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے. اس لیے کہ اس پر گھمنڈ مت کرو کہ میں نے دیا، بلکہ اس پر شکر کرو اللہ نے تمہیں دینے کے لائق بنایا، تمہیں اللہ نے ایسے رکھا، ورنہ ایسے بھی تو ہو سکتے تھے.
بولو نہیں ہو سکتے تھے؟ بہت سارے ہمارے بھائی بہنیں مانگتی ہیں سائل بن کر، تو اس وقت یہ سوچا کرو کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے اللہ نے ایسا رکھا ہے، ایسا نہیں رکھا، وہ چاہتا تو ایسے بھی ہو جاتے، لیکن اس کا کرم، اللہ تعالیٰ پوری زندگی کسی کا محتاج نہ رکھے، اللہ اپنی راہ میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، سبحان اللہ، گویا ہاں میں عرض کر رہا تھا، فرمایا گیا اگر نیکیاں ہوں تو اللہ کی جانب گمان کرے کہ میرے رب کا کرم ہوا، اللہ نے مجھے توفیق دی، اور اگر گناہ ہوں تو انہیں شیطان کی جانب کرے۔ یعنی ایک جملہ ہے نا، جو ہوتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا، تو اس کا مطلب معاذ اللہ کو یہ نہ لے شراب پیے تو کہے کہ نہیں اللہ نے چاہا تو میں نے پیا، معاذ اللہ۔ کوئی جوا کھیلے کہ اللہ کے بغیر چاہے تھوڑی کچھ ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں ہلتا تو میں اتنی بڑی بوتل کیسے اٹھاؤں گا، معاذ اللہ، یہ سب کیسے کروں گا، معاذ اللہ رب العالمین، یہ نہیں۔ اس لیے فرمائے نیکیاں ہوں، اچھے کام ہوں، تمہارے قدم مسجد کی طرف اٹھیں تو اللہ کی طرف اس کو منسوخ کرو کہ میرے رب کا فضل ہے نماز پڑھنے کی توفیق ملی، رب کا کرم ہوا مبارک محفل میں حاضری کی سعادت ملی، رب کا کرم ہوا اعلیٰ حضرت کا دامن ملا، رب کا کرم ہوا تاج الشریعہ جیسا پیر ملا، رب کا کرم ہوا غوث اعظم کے مریدی میں اللہ نے داخل فرما دیا، اور رب کا کرم ہوگا تو انشاءاللہ میدان محشر میں جنت میں داخل ہو جائے۔ اپنی طرف کوئی کریڈٹ مت لو، سب کریڈٹ جانے دو، انشاءاللہ میدان محشر میں سارا کریڈٹ مل جائے گا۔ اس لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جو کرنا ہے، رب کی رضا کے لیے۔ تو سبحان اللہ، اب اس میں نے جو عرض کیا ابھی، اب اس واقعے کو دیکھ کر کہ یوں کہہ لینا بجا ہوگا، بے شک صحابہ سب تھے، لیکن اگر یہ بات اللہ نے کسی کے دل میں ڈالی تو صدیق اکبر کے دل میں ڈالی کہ جاؤ میرے محبوب کے دروازے پر روزانہ کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ میرے محبوب اگر ہجرت کریں گے تو تمہارے ساتھ ہی ہجرت کریں گے۔ اور ہوا بھی یہی، حضور نے ہجرت کے لیے رفیق کسی کو بنایا تو صدیق اکبر کو بنایا، اور دونوں جانب نوازا، دونوں جانب۔ دیکھو وہاں مولا کائنات کو اپنے کاندھوں پر چڑھا کر نوازا، علی چڑھو اور بتوں کو توڑو، یہ بڑے دھڑلے سے بیان کرتے ہیں مولا کائنات کی فضیلت، بے شک سراخوں پر۔ اور اختلاف ہے اس روایت میں کہ وہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے سرکار مولا کائنات، لیکن اگر بالفرض مان لیا جائے پیدا ہوئے، بے شک اگر پیدا ہوئے تو یقیناً سراخوں پر، تو اگر مولا علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور مصطفیٰ کی گود میں آنکھوں کو کھولا ہے تو صدیق اکبر وہ ہیں کہ جن کی گود میں حضور نے آرام فرمایا ہے، جن کی گود میں حضور سر رکھ کر سوئے ہیں۔ دونوں یاد رکھو، اگر یہ یاد رکھتے ہو کہ مولا کائنات کو کاندھوں پر چڑھایا ہے، یہ بھی یاد رکھو ہجرت کی رات میں صدیق اکبر کے کاندھوں پر حضور سوار ہو کر صدیق اکبر کو نواز رہے۔ دونوں بیان کرو، اور یہ دونوں سنی ہی بیان کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا ماننا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ اس لیے اہل سنت کے سچے مذہب پر رہو، انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا تو تفصیلی گفتگو اسی راز کے حوالے سے کروں گا انشاءاللہ۔ دو تین باتیں جو ذہن میں آئی میں نے عرض کی، اللہ تعالی ہمیں عقیدہ اہل سنت پر مضبوطی عطا فرمائے، اور مذہب اہل سنت جسے پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ بس عرض یہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ، کسی حالت میں مسلک کا سودا نہ ہو، ورنہ مسلک کا سودا ہوا تو مذہب کا سودا ہوتے دیر نہیں لگے گی۔ یہ مسلک وہ مسلک ہے، اس لیے اس پر مضبوطی سے قائم رہیں، تاج الشریعہ کی دامن سے، اعلیٰ کے دامن سے جڑے رہیں، اور قائد ملت کی غلامی کا پٹا اپنی گردنوں میں رکھیں انشاءاللہ۔ ہمارے پر وسیلہ اور کیا ہے؟ تاج الشریعہ کی بارگاہ سے فیضان لینے کا ایک وسیلہ قائد ملت ہے، اس لیے جتنی ان سے محبت ہوگی پیر کا فیضان اتنا ہی برسے گا۔ اللہ ہمیں اپنے اکابرین، اپنے مشائخ سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ، سن رہے تھے نا ابھی آپ، تو بولو صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا، علی ہیں اس کے دشمن، اور وہ دشمن علی کا ہے جو دشمن عقل کا دشمن ہوا،
اور پھر خدا کا شکر ادا کر لیں خدا کے فضل سے. کیا شعر ہے؟ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا. خدا سے فضل پاتا ہے اور خدا کے فضل سے میں ہوں گدا. اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. اللہ تعالیٰ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ہمارے علماء مشائخ اکابرین نے عقائد بیان فرمائے ہیں اور خصوصاً افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اس پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. مجھ سے بولنے میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.